अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ। जुम्मा है और ये सुबह का टाइम है 9 बजे का। तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो मैंने कहा आपके साथ गपशप ही लगाएं। 4 अगस्त, जी हाँ, 4 अगस्त से पाकिस्तान जस्टिस पार्टी पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान कर रही है इंशाअल्लाह ताला। फॉरेन फंडिंग वाले केस में हमारे जो मरकज़ी लोग हैं जस्टिस पार्टी के, वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे और उसमें आप लोगों को, आम लोगों को हम दावत देंगे कि आप इस एहतजाज में शरीक हों। ये एक कौमी मसला है। एक ऐसी हुकूमत जो हमारे जो 4 साल तक पाकिस्तान की नज़रिए के साथ और पाकिस्तान के इदारों के साथ वो खेलती रही है, क्या उसको मज़ीद खेलने की इजाज़त होनी चाहिए? क्या वो हमारे सारे एटमी राज और हर चीज़ उसको हो, जबकि उसको इल्ज़ाम उसके ऊपर यह है कि उसको यहूदियों से, इंडिया से और गैर मुल्कियों से सारा फ़ंड मिलता है, गैर मुल्कियों से। और फ़ंड भी कौन सा? वो कभी नाम इस्तेमाल करते हैं हस्पताल का और कि जी शौकत खानम अस्पताल के लिए चाहिए, और ये वो लोगों के दिल ठगने के लिए। जैसे एक खैराती बंदा हस्पताल के बाहर खड़ा होता है ना, वो कहता है अल्लाह तानू सेहत देवे, अल्लाह तानू सेहत देवे। हाई कोर्ट के बाहर खड़ा होता है, कहता है अल्लाह तानू बरी करे, अल्लाह तानू बरी करे। तो ये इस तरह के लोगों से इन्होंने खिलवाड़ किए हैं और वो साबित हो चुका है कि इनके अपने बंदे नहीं साबित किया है। अकबर एस बाबर जो पीटीआई का बुनियादी रुकन है, उसने ये साबित कर दिया है कि ये इलीगल फंड है। ये गैर मुल्की फंड आए हैं ना, जो ये इलीगल आए हैं, ये सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। यहूदियों का पैसा सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। गैर मुल्कियों का, इंडिया की तंजीमों का, वो पाकिस्तान में सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये है गैर मुल्की फंडिंग और फॉरेन फंडिंग, ठीक है। बाकी अगर आप किसी और अच्छे काम के लिए करते हैं तो उसमें वो पाबंदियां नहीं हैं, लेकिन उसके भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं। आप कोई यतीम खाना बनाते हैं, कोई ओल्ड होम बनाते हैं, कोई ऐसा इदारा बनाते हैं, उसको फंड मिलता है, उसको आपने डिक्लेयर करना होता है। यहाँ पे सूरत ये हाल ये है कि इमरान खान ने 17 अकाउंट डिक्लेयर ही नहीं किए गए, वो ढूंढे गए हैं, उनको तलाश किया गया है, तफ्तीश के बाद वो निकले हैं। तो ये चोरी है, चोरी, बहुत बड़ी चोरी है। तो क्या ऐसी पार्टी को हम दोबारा इसी तरीके से वो अपने गैर मुल्की अकाउंट को खुश करने के लिए, या यहूदी पॉलिसी या पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ अगर वो कल को इदारे इस्तेमाल हो जाते हैं, मैं किसी आदमी को अगर 2 करोड़ चंदा देता हूँ तो वो मेरी बात मानने पे मजबूर हो जाएगा। वो कहेगा जी मैं 2 करोड़ और लूँगा, मैं इसकी बात मानूँ, ठीक है। तो ये हिसाब है और कोई फंड इकट्ठे करना नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान जस्टिस पार्टी ने, मैंने परसों भी एक वीडियो बनाई थी, कल भी बनाई है और बेशुमार पहले भी बनाता रहा हूँ कि ये मसले का हल निकलना चाहिए। पहले इन्होंने 8 साल तक इस केस को कंक्लूड नहीं होने दिया। 64 एडजर्नमेंट ली गई हैं पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त दे के कि जी आज वकील बीमार है, आज फलाना बीमार है, आज फलाना तारीख है, आज हाई कोर्ट जा रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। 64 एप्लीकेशंस हैं इसमें। तो इसमें हम ये करेंगे कि हम अकबर एस बाबर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 4 अगस्त बरोज़ जुमेरात हमारे इस एहतजाज में शामिल हो। हम ये एहतजाज छोटे लेवल पे शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वैसे तो मैं पूरे पाकिस्तान के हमारे जो जस्टिस पार्टी के दोस्त हैं, अवाम हैं, जो वकला हैं, ताजिर हैं और जो आम लोग हैं, आम लोग, उन सबको ये कहूँगा कि इसमें हिस्सा लें
اس میں شامل ہوں، ہر جگہ احتجاج کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں، میرے سے رابطہ قائم کریں 0300472552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چیئرمین پاکستان جسٹس پارٹی PJP، ٹھیک ہے؟ تو یہ احتجاج کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور آج کی جو رپورٹ ہے نا وہ بھی میں آپ ساتھ، میں نے کہا چائے بھی پی لیتے ہیں نا۔ تو جو آج کی رپورٹ ہے فائنانشل ٹائم کی، اس میں بھی انہوں نے کہا جی کہ کئی ملین ڈالر خیرات کے نام پہ تقسیم ہوئے اور بعد میں وہ سیاسی طور پہ استعمال ہوئے، سیاسی طور پہ۔ ایسے نہیں عمران خان جلسہ کرتا، آج عمران خان دے جلسے جو نچڑے نو جی کر دے، کروڑوں روپے ایک جلسے کے لگتے ہیں، جو عمران خان کرتے ہیں نا، کروڑوں روپے ایک جلسے کے اوپر لگ جاتا ہے۔ وہ کتنے کروڑوں کے حساب سے تو اس کا بل بنا تھا، وہ جو ایک کوئی بٹ تھا ان کا ساؤنڈ سسٹم والا، اس کا بنا تھا صرف۔ اور آپ دیکھیں جو ٹرانسپورٹ یہ بک کرواتے ہیں، جو لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، جو گاڑیاں بک کرا کے ان کی دہاڑی ہوتی ہے، وہ آپ اندازہ لگا لیں، اس کا اندازہ لگا لیں۔ اور ہر روز جلسہ کرنا، عمران خان یہ آرام سے نہیں آیا، تیسری قوت جو آئی ہے نا، یہ آرام سے نہیں آئی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو اب ایک یہ آیا ہے سامنے، ایک چیز آ گئی ہے، ہم نے انشاءاللہ تعالی اس کا آغاز کرنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مریم نواز صاحبہ ہمارے اس جو چھوٹا سا دھرنا ہے اس میں وہ خطاب کریں، ٹھیک ہے؟ وہ خطاب کریں، کوشش کروں گا کہ وہ آڈیو ویڈیو خطاب کریں، آڈیو خطاب کریں، ویڈیو خطاب کریں، اور خود آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ ہم یہ آج سے ویسے یہ شروع کر رہے ہیں، آج سے شروع کر رہے ہیں، جو بینر وغیرہ لگانے ہیں، جو ساری چیزیں لگائیں گے وہ آج سے ہم لگانا شروع کر دیں گے، یہ پوری مہم چلائیں گے۔ اور اگلی جو جمعرات آ رہی ہے 4 اگست، اس میں پھر ہم باقاعدہ پروٹیسٹ کریں گے اور وہ دھرنے دیں گے، جگہ جگہ بھی دیں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، ہماری جسٹس پارٹی کو بڑی پارٹی نہیں ہے، کوئی بڑی پارٹی نہیں ہے کہ میں کہوں گا سارے ہمارے کارکن ہیں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کا کیس میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے، دیکھیں نا، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے نا کہ 8 سال تک یہ کیس لڑتا رہا، کوئی کیس سیاسی اتنا پرانا نہیں ہے۔ کس طریقے سے حمزہ شہباز کو ہٹایا گیا ایک دن میں، بیچ میں صرف ایک اتوار آئی ہے، اس دن بھی عطا بندیال صاحب جسٹس کو نیند نہیں آئی کہ یار اتوار وچ کیویں آ گئی ہے، میں تو فیصلہ کرنا سی۔ اور پہلے جب اس کو کہا فل بینچ بناؤ تو کہتے ہیں عدالت کے اور کام نہیں ہے، تو کیا تم ایک دن کے لیے فل بینچ نہیں بنا سکتے؟ وہ بھی اس لیے کہا گیا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ اپنے فیصلے کو ہی ٹھیک کر لو۔ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا جی کہ اپنا فیصلہ ٹھیک کرنا بھی عمران کے حق میں ہے اور غلط کرنا بھی عمران کے حق میں۔ سبحان اللہ، یہ تو ہوتا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھکی بات نہیں ہے، یہ سب ہے۔ اور کل اس لیے اس کو شکست بھی ہوئی ہے عطا بندیال کو کہ اس کے اپنے ساتھی اس کے ساتھ نہیں ہے سپریم کورٹ میں۔ یہ افسوسناک ہے، ہم اس کے اوپر کوئی خوش نہیں ہے، بلکہ میں نے پاکستان بار کونسل کو، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو کہا ہے کہ اس کے اوپر اجلاس بلائے جائیں۔ بینچ اور بار پہیے، 2 گاڑی کے پہیے ہیں نا، تو ایک پہیے کو ٹھیک کیا جائے۔ اگر وہ پنچر ہو گیا ہے تو اس کو پنچر لگایا جائے، اگر وہ چھوٹا ہے تو اس کا سائز پورا کیا جائے، اگر وہ صحیح نہیں چل رہا اس کو تبدیل کیا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ گاڑی کے 2 پہیے دونوں ٹھیک ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں لیکن یہ چلے جی 2 پہیوں والی گاڑی، 2 پہیوں والا تو پھر موٹر سائیکل ہی ہوتا ہے، یہ سائیکل ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جناب یہ جو سارا قصہ چل رہا ہے نا، اس میں آپ سے ہم تعاون کی اپیل کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور اس میں آپ جو لوگ آنا چاہتے ہیں، ہمارے جو اسلام آباد پنڈی والے ہیں وہ تو ضرور آئیں نا، وہ تو مجھے رابطہ کر کے اپنا نام ضرور کائنڈلی مجھے لکھوا دیں کہ ہم نے جی جمعرات والے دن 11 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے سامنے احتجاج کرنا ہے، آنا ہے، اور احتجاج میں پاکستانی جھنڈا لے کے آئے۔ ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں بھائی، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، لیکن اگر ہمارے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی یہودی
لابی آ رہی ہے، کوئی یہودی ایجنڈے کی تکمیل ہو رہی ہے، ہم پاکستان کے لیے نکلیں گے۔ اس لیے آپ پاکستانی جھنڈا لے کے آئیں۔ یہ میری ویڈیو بہت اہم ہے، اس کو آپ نے میں آپ یہ کہہ دوں عمران خان کی طرح کہ ثواب سمجھ کے شیئر کرنا چلے، یہ نہیں کہتا کیونکہ میں وکیل ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ایسی باتوں کا ثواب نہیں ہوتا، یہ مس یوز ہوتا ہے، یہ آپ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ثواب سمجھ کے نہیں، اس کو اطلاع کے لیے آگے بھیجیں۔ چینل بھی سبسکرائب کریں لیکن اس ویڈیو کو بھیجیں، آگے بھیجیں، آگے بھیجیں، آگے بھیجیں، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ ایک پوری مہم چلانی ہے اور بڑی پارٹیوں کو ہم کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یار، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نکلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور بینر بھی آپ لکھ کے لائیں کہ جی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ، بھائی 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں آ رہا فیصلہ؟ کیا بات ہے؟ عمران خان نے اتنا دباؤ الیکشن کمیشن کے اوپر ڈال دیا ہے، ہم الیکشن کمیشن کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ بھئی اس کا فیصلہ کرو، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے حق میں کرو یا ان کے حق میں کرو، اس کا فیصلہ کرو۔ آپ نے کیوں اس کو روک کے رکھا ہوا ہے؟ کوئی وجہ؟ کوئی سٹینو چاہیے تو ہم آپ کو سٹینو دے دیتے ہیں، کوئی ڈکٹیشن والا چاہیے تو وہ دے دیتے ہیں، کاغذ ختم ہو گئے ہیں تو آپ کو کاغذ دیتے ہیں، فیصلہ لکھو۔ 1.5 مہینے سے اس کے اوپر قوم کی نظریں ہیں، ساری قوم کی نظریں ہیں، تو آپ 4 اگست جو ہم یوم منا رہے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر آپ لوگ آئیں اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور آئیں، آپ جدھر سے بھی آ سکتے ہیں، موٹر سائیکل پہ آئیں، پاکستانی جھنڈا لے کے آئیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کے نظریے کے خلاف، پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف جو لوگ آئے ہیں وہ ان کو سامنے آنا چاہیے اور اس فیصلے کا منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ آپ آ رہے ہیں تو ہم آپ کے تعاون کی درخواست کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔